طاعة الله. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. دین اور شریعت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ارشاد ہوا سورہ روم کی تیسری آیت میں، تیسواں سورہ اس کی تیسری آیت، لفظ دین کو دیکھیے گا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پروردگار کہہ رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنے رخ حیات کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے دین حنیف کی طرف موڑ دو. فاقم وجہک دین حنیفہ، یہ اللہ کا دین حنیف ہے تو پوری زندگی کو اللہ کے دین حنیف کی طرف جھکا دو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ نے تمہیں اپنی فطرت کے اوپر پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، یعنی ایک خاص فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا. وہ خاص فطرت کیا ہے جس فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا؟ وہ خاص فطرت یہ ہے کہ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو بے گناہ آتا ہے، بے خطا آتا ہے، معصوم آتا ہے. یعنی ادھر سے گناہ لے کر نہیں آتا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک خاص فطرت پر، اپنی فطرت پر اور ایک خاص فطرت پر پیدا کیا. تو وہ خاص فطرت کیا ہے کہ ہر آنے والا بچہ جب دنیا میں آئے گا تو بے گناہ آئے گا، بے خطا آئے گا، معصوم آئے گا. آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ کتنا معصوم بچہ ہے، تو یعنی ادھر سے جو آئے گا وہ معصوم آئے گا. تو اللہ نے بتلا دیا کہ ہماری طرف سے جو آئے وہ معصوم ہوگا، جسے تم بناؤ اس کی گارنٹی نہیں ہے. یعنی جو ادھر سے آئے گا
وہ معصوم یہ فطرت ہے، انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، خاص فطرت پر. وہ فطرت یہی ہے کہ ہر آنے والا بچہ کیا گناہ ساتھ دے کر آیا؟ نہیں. ادھر سے آیا تو بے عیب آیا، بے گناہ آیا، بے خطا آیا، معصوم آیا. اب دنیا میں آنے کے بعد جیسا بھی ہو جائے، لیکن اس کی طرف سے آئے گا تو معصوم آئے گا، بے گناہ آئے گا. یہی ہے وہ فطرت جس پہ تمہیں اللہ نے خط دیا. اچھا اب بچہ تو آیا، بے عیب آیا، بے خطا آیا، معصوم آیا. اب متفق بین الفریقین روایت ہے، علماء نے نقل کی ہے کہ وضع حمل کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد عورت اس طریقے سے بے عیب اور بے گناہ ہو جاتی ہے جیسے آنے والا بچہ بے گناہ ہوتا ہے. یہ روایت سب نے لکھی ہے، اپنے گھر کی کتاب سے آپ نہیں کرنا. متفق بین الفریقین روایت ہے کہ علماء نے لکھا کہ اب بچہ تو آیا ہی تھا بے عیب، بے گناہ، معصوم. بچے کی ولادت کے بعد، وضع حمل کے بعد وہ عورت ہوگا، اس کے گناہ بھی اس طریقے سے چھڑ جاتے ہیں جیسے آنے والا وہ بچہ بے عیب آیا، بے گناہ آیا. تو مالک بچہ تو بے عیب آیا تھا، بے گناہ آیا تھا، معصوم آیا تھا. یہ عورت کو، ماں کو معصوم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ رک جاؤ ذرا سا، ایک بار رک جائیے ذرا سا. جیسے کہ اب میں پچھلے 5 دنوں سے مشکل باتیں کر کر کے عادی ہو چکا ہوں، اور آپ مشکل باتیں سن سن کر عادی ہو چکے ہیں. اتنا مجھے بھی اندازہ ہو گیا. ٹھیک، دیکھیے ایک ہے عصمت کبریٰ. کیا ہے عصمت کبریٰ؟ جو مرسلین، ہادیان برحق، انبیاء، ائمہ معصومین ان کے لیے. اور ایک ہے عصمت مجازی، یعنی عصمت اصطلاحی، عصمت مجازی کہ ادھر سے بچہ آئے گا تو بے گناہ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ادھر سے بے گناہ آ گیا تو اب روایت آئی کہ وضع حمل کے بعد عورت وہ اس طریقے سے اس کے گناہ چھڑ گئے جس طریقے سے وہ آنے والا بچہ بے گناہ معصوم ہے. تو مالک بچہ تو معصوم آیا تھا، یہ گود کو معصوم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ گود کو بے خطا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ بھائی بات کچھ نہیں ہے کہ چونکہ اس معصوم کو پلنا ہے اس گود میں، چونکہ اس معصوم بچے کو پلنا ہے اس گود میں، اس لیے گود کا معصوم ہونا ضروری ہے. تو عصمت مجازی کے لیے اتنی احتیاط کہ پالنے والی گود معصوم ہو تو وہ گود جو محمد جیسے معصوم سے پال لے. جو محمد رسول اللہ جیسے کائنات کے سب سے بڑے معصوم کو پالتے ہیں، اس گود کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ تو اب آج کے بعد اس پر بات مت کرنا کہ ابو طالب مسلمان تھا یا نہیں، بات اس پر کرنا کہ ابو طالب معصوم تھا یا نہیں. مجھے لفظ دین و شریعت، دین کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا آگے لے کر جانا ہے، کچھ آیتیں ہاتھیاں کرنی ہے نا. لیکن انہوں نے درود پڑھوا کے لیے آئے 1-2 دن کے گیپ کے بعد، اور انہوں نے حضرت ابو طالب کے حوالے سے درود پڑھوا دیا. تو اب ایک جملہ ہاتھیاں کرنا ضروری ہو گیا ہے، ایک جملہ حضرت ابو طالب پہ ہاتھیاں کرنا ضروری ہو گیا ہے. جا کے تاریخ میں دیکھنا، جب علی گلیوں سے گزرا کرتے تھے ہے نا، تو لوگ علی کو مینٹل ٹارچر دینے کے لیے کہتے ہیں، یا علی ابو کا فنار، علی نعوذ باللہ تمہارا باپ تو جہنم میں ہے. کتابوں میں ہے، کتابوں میں قصہ کہانی نہیں ہے. علی کو ذہنی اذیت دینے کے لیے، مینٹل ٹارچر کرنے کے لیے بار بار جہاں سے گزرے کہ یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو نعوذ باللہ جہنم میں، یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں. علی نے نوٹس نہیں لیا ان باتوں کا، علی
کسی نے نوٹس نہیں لیا، لیکن ایک دن کوئی برابر والا ٹکرایا. اچھا برابر والا میرے عقیدے میں نہیں، تاریخ کی نگاہ میں. اسے کہ جس کی برابری آدم ہو ابراہیم نہ کر سکے، اس کی برابری عرب کے بدو کیسے کریں گے؟ اور یہ جملہ خطابت نہیں ہے، اس جملے کے بیک گراؤنڈ میں میرے پاس آیتیں روایتیں بہت ہیں، ٹھیک، لیکن ابھی موضوع وہ نہیں ہے، مجھے ذرا سا آگے جانا ہے. تو ایک دن تاریخ کی نگاہ میں کوئی برابر والا ٹکرایا اور اس نے دیکھا علی کو اور کہنے لگا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارے باپ تو جہنم میں ہے. رک گیا میرا مولا، رک گیا، اور رکنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پکار کے کہنے لگا انا قسیم الجنت والنار وابی فنار. بھائی میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، کیا اپنے باپ کو جہنم میں بھیج دوں گا؟ میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، وہ ابھی فنار، کیا اپنے باپ کو جہنم میں بھیج دوں گا؟ تو علی کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ تو بھائی بتلانا یہی چاہ رہے تھے کہ میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، تو میرے باپ کی فکر مت کرو، اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو. عقیدہ نہیں ملا، جسے بھی مولا علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا. کافر کہہ رہے ہیں جو حیدر کے باپ کو، ان کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. رکنا نہیں ہے فاقل وجہ کا دین حنیفہ ہے، اللہ کا دین حنیفہ ہے یعنی سیدھا ہے. حنیف کے معنی سیدھا، تو یہ دین اللہ کا دین حنیف یعنی سیدھا ہے. اور اسی آیت میں دوسری صفت بتائی ذالک الدین القیم. سنو، یہ اللہ کا دین قیم ہے یعنی مضبوط. تو دین حنیف سیدھا، دین قیم مضبوط. ایک آیت میں دو صفتیں، مضبوط ہے سیدھا ہے. پھر آگے بڑھ کر سورہ بقرہ میں آواز دی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہے نا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مصطفیٰ بنایا. تو دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی معلوم ہے؟ مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا. تو بقرہ میں کہا کہ یہ دین مصطفیٰ ہے یعنی چنا ہوا. اور پھر سورہ نور میں آواز دی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. اگر بقرہ میں کہا کہ دین مصطفیٰ ہے تو نور میں کہا کہ یہ دین مرتضیٰ ہے. تو دین حنیف یعنی سیدھا، دین قیم یعنی مضبوط، دین مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، دین مرتضیٰ یعنی پسندیدہ. کیا یاد تو ہے؟ اور اب تین مقامات پہ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ دین حق ہے، دین حق ہے. انتے جاؤ، دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حق. اور پھر سورہ زمر میں آواز دی الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے، جس میں ملاوٹ نہ ہو. تو دین
ھذا الدین واصب، یہ اللہ کا دین واصب ہے، یہ اللہ کا دین واصب ہے. واو الف صاد میں، واصب کے معنی مسلسل، واصب کے معنی جس میں کوئی کٹاؤ نہ ہو، واصب جو کنٹینیوس ہو. تو دین حنیف یعنی سیدھا، دین طیب یعنی مضبوط، دین مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، دین مرتضیٰ یعنی پسندیدہ، دین حق یعنی باطل کے قائم میں نہیں ہوگا، دین خالص ہے نا، دین خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو. اور آخری سبب کیا بتائیں کہ یہ دین واصب ہے. واصب کے معنی مسلسل، کنٹینیوس، یعنی اللہ نے دین کی صفتیں بیان کر کے دین کا وارث پر چڑھا دیا. اللہ نے دین کی صفتیں بیان کر کے دین کا وارث پہچانا دیا. بھائی دین سیدھا ہے، وارث ٹیڑھا نہیں ہوگا. دین مضبوط ہے، وارث کمزور نہیں ہوگا کہ میدان سے پاؤں کھڑ جائے. دین مصطفیٰ ہے، وارث مصطفیٰ کا ماننے والا ہوگا. دین مرتضیٰ ہے، وارث مرتضیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا. دین خالص ہے، اللہ کا دین خالص ہے، وارث کے نہ عقیدے میں ملاوٹ ہوگی نہ شجرے میں ملاوٹ ہوگی. یہاں تک تو آگے نا. اور آخر سے مت دین واصب ہے. بھائی اللہ کا دین واصب ہے، مسلسل جائے گا. تو جب دین مسلسل جائے گا تو وارث دین بھی تو مسلسل جائے گا. یہ تمیزیں ہم رکنے والی ہیں، اس مرحلے تک لے آیا جہاں پر لے کر رکھا. سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ ان اللہ اصطفی لکم الدین، ان اللہ اصطفی لکم الدین، اللہ نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا. تو یہ دین کیا ہے؟ مصطفیٰ چنا ہوا ہے. اور سورہ نور میں کیا کہا کہ یہ دین الذی ارتضیٰ لہم، یہ دین کیا ہے؟ مرتضیٰ ہے. تو دین مصطفیٰ سورہ بقرہ، دین مرتضیٰ سورہ نور ہے نا. علی کی ولایت کے اناؤنسمنٹ کے بعد آیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو قدیم سے پہلے دین مصطفیٰ کا، قدیم کے بعد دین مرتضیٰ ہو گیا. چھٹا دن ہے جو اسی مقام سے نعرے لگائے جا رہا ہے نا. یہ نہیں دکھے تو بھی یہیں سے آ رہا تھا. یہ اشارہ ہے کہ اب آ جاؤ یہاں تک، اب آ جاؤ. اچھا یہ انہوں نے لگائے نعرے لگائے ہے نا. اصل میں یہ ہے کلمہ لگائے، اصل میں یہ ہے کلمہ لگائے. اور کلمہ ایک نہیں ہے، کلمہ تین ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت محمد رسول اللہ، اور کلمہ ولایت. تو کتنے ہو گئے؟ تین. کلمے کتنے؟ تین. اور اب اسلام کے دشمن بھی بڑے تین ہی ہیں. اسلام کے بڑے دشمن تین ہی ہیں: شرک، کفر اور نفاق. جو دین اسلام کے بڑے دشمن وہ تین کون؟ شرک، کفر، نفاق. اگر چاہتے ہو کہ مشرک سے پیچھا چھوٹ جائے، شرک ہٹ جائے، تو کہو لا الہ الا اللہ
شرک سے پیچھا چھوٹ جائے گا، ہے نا؟ اور اگر چاہتے ہو کفر سے جان چھوٹ جائے، ہے نا، تو کہو محمد رسول اللہ، کفر سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اور اگر نہیں چاہتے کہ نفاق سے پیچھا چھوٹے، منافق سے پیچھا چھوٹے، تو نہ کہو علی ولی اللہ۔ اب اگر چاہتے ہو کہ منافق سے جان چھوٹ جائے، منافق سے نفاق سے پیچھا چھوٹ جائے، تو کہنا پڑے گا علی جان ولی اللہ۔ اب خود ہی انہوں نے بڑی اس کا ایجنڈا بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ غدیر میں کہا تھا من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب مولا کہو ولی کہو بات ایک ہی ہے، تم مولا کہو یا ولی کہو بات ایک ہی ہے۔ اب آئے ہتھیا کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں، سورہ مائدہ 5واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ آگے یعنی چھٹا دن ہے اور کب میں ولایت پڑھ رہا ہوں تو میں نے کہا آئے ولایت ہی پڑھو۔ میں محتاج دعا اب روکوں گا اسی آیت پر، آج کی حرکت میں اسی آیت پر تم کو روکوں گا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، و رسولہ، اور تمہارا ولی رسول، والذین آمنوا، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، ویؤتون الزکاۃ، جنہوں نے زکات دی، کیسے دی؟ وہم راکعون، حالت رکوع میں۔ رک جاؤ، کل میں ایک آیت پڑھ کے گیا تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول کی۔ پھر ہے تیسرا عطیو بھی ہے کہ اطاعت کرو الامر کی، نہیں، وہ جو دوسرا عطیو ہے وہ اولی الامر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حکومت میں۔ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اللہ کی اطاعت کے لیے لفظ استعمال ہوا اطیعوا اللہ، اور جو دوسرا عطیو ہے اس میں رسول اور اولی الامر دونوں شامل ہیں، یعنی جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت صاحبان امر کی۔ یہ بہت سی بات اب آؤ شاہد پر، میں کہہ چکا ہوں کہ مشکل باتیں تم سن لیتے ہو، میں سنا دیتا ہوں، اور مشکل باتیں سننا۔ الگ الگ عطیو استعمال ہو، اللہ کے لیے عطیو اللہ الگ ہوا ہے، اور جو دوسرا عطیو ہے اس میں رسول اور اولی الامر ساتھ ہے، جیسی اطاعت رسول کی ویسی اولی الامر کی۔ اللہ کی اطاعت کے لیے عطیو الگ استعمال ہوا ہے نا۔ اب سنو، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ولیکم ایک ہے، ولیکم ایک ہے، تو تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی محمد، تمہارا ولی علی، تو ایک ولیکم میں یہ تینوں ولایتیں آ گئی، یعنی جیسا اللہ مولا ویسا محمد مولا ویسا علی مولا۔ نعرے کا جواب کر دیا، انہوں نے کہا تم جو مولا وہ جو مولا۔ وہ تو محنت کر رہا ہوں، میں اکیلے تھوڑی کام کر رہا ہوں، سب کا دل کے کام ہوا ہے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا،
اب اسی آیت میں گفتگو آج کی مجھے روکنی ہے، اسی آیت میں۔ اب محسنین نے جو لکھا تفسیروں میں وہ جا کے دیکھیے گا۔ رسول اللہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور رسول کے پیچھے نمازی نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، سارے نمازیوں کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، اور محراب کے بالکل اپوزٹ مسجد کا دروازہ تھا۔ محراب کے بالکل اپوزٹ مسجد کا دروازہ، جیسے یہ امام بارگاہ ہے، یہ سامنے سجی ہوئی ہے نا، اس کے بالکل اپوزٹ یہ دروازہ ہے امام بارگاہ۔ اس طرح رسول محراب میں کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور محراب کے بالکل اپوزٹ مسجد کا دروازہ۔ دروازہ مسجد سے سائے داخل ہوا ہے نا، تو سب کی پیٹھ کی طرف سے آیا، سب کی پیٹھ کی طرف سے آیا، جیسے سب کے چہرے قبلے کی طرف ہے تو پیٹھ کی طرف سے آیا۔ آنے کے بعد اس نے آواز دی، ہے کوئی اللہ کے نام پر میری مدد کرنے والا؟ پھر کہا اس نے کہ ہر کوئی مجھ محتاج کی مدد کرنے والا اللہ کے نام پر؟ پھر آواز لگائی اس نے، پھر اس نے تیسری آواز لگائی، ہے کوئی میری مشکل کو حل کرنے والا؟ یعنی 3-4 آوازیں لگائی نا۔ بھائی دیکھ رہا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، تو سارے کہ نماز توڑ کے تو مدد نہیں کی جائے گی نا۔ تو اور ایسی کون سی ایمرجنسی ہے 2-4 دقیقوں کے لیے رک جا، جب نماز ختم ہو جائے گی تو حاجت پوری ہو جائے گی تیری۔ بھائی دیکھ رہا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2-4 منٹ کے لیے دقیقوں کے لیے رک جائے، جب نماز ختم ہو تو مان لے حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اتنی ایمرجنسی کون سی ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ حاجت کو پورا کرو، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہی سائل ہو جو دروازے سے روٹی مانگ کے گیا تھا؟ اتنی ایمرجنسی بھی کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر تو تمہاری حاجت کو پورا نہیں کرے گا، تو 2-4 دقیقے رکو، ہو سکتا ہے کہ وہی سائن جو دروازے پر روٹی لینے آیا تھا، اب وہ سائن میں آیا، اس نے آواز لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ میری مدد کرنے والا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ میری حاجت کو پورا کرنے والا، ہے کوئی جو مجھ محتاجی کو دور کرے، مدد کرے؟ جب کہیں سے جواب نہیں آیا، اور توجہ کرنا، جب کہیں سے جواب نہیں آیا تو اب اس کی نگاہ گئی آسمان کی طرف اور کہا کہ مالک تیرے بندوں میں سے کوئی میری مدد نہیں کرتا، تیرے گھر میں تیرے بندوں میں سے کوئی میری مدد نہیں کرتا، پروردگار تیرے بندوں میں سے کوئی حاجت کو پورا نہیں کرتا۔ یہ کہتے وہ چلا، جب چلا تو اس کو علی نے انگلی سے اشارہ کر دیا، جس وقت چلا نا اس وقت علی نے انگلی سے اشارہ کر دیا، چلتے وقت یا علی آپ کا چہرہ تو سامنے تھا، دیکھ کے چلیے کہ وہ جا رہا ہے پیچھے والے، اور جب جانے لگا وہ تب علی نے انگلی سے اشارہ کیا، تو یا علی آپ کا چہرہ تو سامنے چلنے کی طرف، یہ پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ تو کہا بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ جس طریقے سے سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ بھائی اب تو ماننا پڑے گا نا کہ علی جس طریقے سے سامنے سے دیکھتا ہے اسی طریقے سے پس پشت سے بھی دیکھتا ہے۔ اچھا میری بات نہ مانو، جنگ احد کا واقعہ تاریخوں میں نکالنا، اس جنگ میں میرا علی چلا، جب چلا تو علی کے بدن پہ زرہ نہیں تھی، جب چلا میدان میں تو علی کے بدن پر زرہ سمجھتے میں لوہے کی، اگر تلوار مارے تو لوہے سے رک جائے، یہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو زرہ نہیں تھی، پہلا زرہ کے چلے بعد میں تو ایک کسی بزرگ نے بڑی محبت میں کہتے ہیں یعنی زرہ پہن دیا کرو،
یا علی ذرا پہن لیا کرو، پہن لو. اگر کیوں پہنو، کیوں پہنو؟ کہا یعنی کوئی سامنے سے حملہ کر لے. کہا کسی کی کیا مجال کے سامنے سے حملہ کرے؟ کسی کی کیا مجال کہ جو سامنے سے حملہ کرے؟ کہا یعنی اچھا سامنے سے حملہ نہیں کرے گا، پشے پوچھ سے حملہ کر دے گا، پیٹ سے حملہ کر دے گا. کہا بھائی پیٹ پھیروں گا تو نوبت آئے گی نا. پیٹ پھیرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو نہ سامنے سے حملہ ہو سکتا ہے نا پسے پوچھ سے. اب دیکھو کتنی محبت کرتے تھے علی سے وہ درکار ہے ذرا، کتنی محبت رکھتے تھے علی سے. بار بار وہ جملہ کیا کرتا ہوں، کتنی محبت رکھتے تھے. بڑی محبت میں کہنے لگے کہ یا علی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی سامنے سے بھی حملہ کر دے اور پیٹ کی طرف سے حملہ بھی، پیٹ کی طرف سے بھی حملہ کر دے، پھر کیا کرو گے؟ تو اس وقت یہ جملہ مسکرا کے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پسے پوچھ سے دیکھتا ہوں. یہ بہت سی بات ٹھیک ہے نا. تو ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. جب جا رہا تھا اسی وقت اشارہ کیا، اسی وقت اشارہ کیا. تو ماننا پڑے گا کہ جیسے سامنے سے دیکھتا ہے ویسے پسے پوچھ سے دیکھتا ہے. اچھا اب آوازیں لگائی اس نے، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ مدد کرنے والا، ہے کوئی میری حاجت کو پورا کرنے والا، کوئی ہے نا. ٹھیک. اور علی نے اشارے سے انگوٹھی آگے کر دی. اب آپ کی نفسیات سے میرا سوال ہے، کتنے بیٹھے ہو آپ سب کی نفسیات جو ہے نا اس سے میرا سوال ہے. اگر مسجد میں 200-400 آدمی نماز پڑھائی ہے اور کوئی ایک سائڈ دروازے پہ آ جائے اور 300-400 نمازیوں میں سے کوئی ایک یوں اشارہ کر دے تو سائڈ دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا؟ یہ سب ہال میں بھرے ہوئے نا افراد ہے نا، اور کوئی مانگنے والا آ جائے اور ان افراد میں سے کوئی یوں اشارہ کر دے تو نگاہ کیسے بڑھ گئی ساری؟ یعنی اتنے افراد میں وہ جو انگوٹھی دینے والا ہے اس پر نگاہ کیسے پڑے گی ہے نا. تو بات کوئی اتنی ہے کہ مانگ رہا تھا اللہ سے، دیکھ رہا تھا ید اللہ کو. مانگ رہا تھا بھائی، مانگ رہا تھا اللہ سے اور دیکھ رہا تھا ید اللہ کو. مانگا اللہ سے، ملا ید اللہ سے. اب رو جاؤ، اس محلے میں تمہیں وہ ہوا. کہنے لگے کہ یہ علی اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے یا شاید کی آواز سن رہے تھے. دیکھو وہ ملا ہی کیا کہ جس کے حلق سے علی کے فضائل آسانی سے ہوتا ہے، وہ تو اعتراض در اعتراض لے کر آئے گا، اعتراض کے اوپر اعتراض آئے گا. تو اب کہنے لگا دیکھو اعتراض کیسا رہا. کہنے لگا کہ علی اللہ کی عبادت کر رہے تھے یا سائل کا جملہ سن رہے تھے ہے نا. تو علی کی نماز تو مشکوک ہو گئی، خود و خشوع باقی نہیں رہا. نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے یا سائل کی آواز سن رہے تھے تو علی کی نماز مشکوک ہو گئی. یعنی کیا کتابوں میں نے اعتراض کیا کہ بھائی عبادت کر رہے تھے اللہ کی، یا سائل کی آواز سن رہے تھے تو نماز تو مشکوک ہو گئی. تو اب یہیں پر جاؤ سرائی ستہ میں جا کے روایت دیکھنا. نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد مڑے ان نمازیوں کی طرف جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور مڑ کر کہنے لگے چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اطاعت کرنے والوں سے کہ سبو صفوفکم ولا تسبقونی بالرکوع. بھائی سنو، جماعت میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو. بھائی اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. یعنی اتنی تربیت ہو گئی، صفیں سیدھی نہیں ہے. جب تو نبی نے کہا نا کہ سبو صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. اور اس کے بعد کے جملے سنو گے ولا تسبقونی بالرکوع، اور مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو. ولا تسبقونی بالرکوع، مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو. تو یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں تو سامنے تھی، یہ پیچھے کیسے دیکھ لیا؟
رسول آپ کی آنکھیں تو سامنے تھی یا آپ نے پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ کہا بھائی یہی تو بتا دیں کہ جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پاسے کچھ سے دیکھتا ہوں. دیکھو جو نور ہو تم دیکھتے ہو آنکھ سے، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ میں نور ہے. ناک سے، کان سے، پیشانی سے تم نہیں دیکھتے ہو، اس لیے کہ سب خاکی ہے. کل آنکھ ہے تمہارے بدن میں، آدھا بدن ہے جس میں نور ہے. تو آنکھ سے کیوں دیکھتے ہو؟ اس لیے کہ نور ہے. تو اب جو پورا نور ہو جہاں سے چاہے دیکھ لے. بہت توجہ رکھنا، تو بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. والا رکو نہیں پہ رکو. اور دیکھو سنو میرے چاہنے والے سنو، اس سے پہلے رکو میں مت جایا کرو، اس سے پہلے رکو میں مت جایا کرو. تو رسول نے نماز میں دو کام کیا، میرے نبی نے نماز میں دو کام کیا. اللہ کی عبادت کی، نمازیوں میں نگاہ رکھی. پہلے تو کیا؟ اللہ کی عبادت کی اور نمازیوں پر نگاہ رکھی. تو جب نمازیوں پر نگاہ رکھنے سے رسول کی نماز مشہور نہ ہوئی تو رکوع میں انگوٹھی دینے سے علی کی نماز مشہور کیسے ہو جائے گی؟ ہو گئی نماز ٹھیک. اور ایک دلیل رک کے سن لو، تمہارے ہاتھ سے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. رسول نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نماز پیچھے پڑھ رہے تھے. تو بھائی تمہیں یہی اعتراض ہے نا؟ اور سی بات بھائی تمہیں یہی اعتراض ہے نا کہ علی کی نماز مشکوک ہو گئی؟ انگوٹھی جب کی آواز سنی مشکوک ہو گئی. نبی نماز پڑھا رہا ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز آ کر پیٹ پہ بیٹھ گیا. جب طویل سجدہ ہوا تو آیا اس میں حسین کو دے گا. آسان باتیں ہیں، بہت آسان. میں یہ تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اعجاز کیا تھا کہ نماز پڑھ رہے تھے، صاحب کی آواز سن رہے تھے، ہے نا؟ اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ صاحب کی آواز سن رہے تھے. رکوع کی حالت میں، رکوع میں تو علی کی نماز مشکوک ہو گئی. میں یہی اعتراض ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہو جاؤ. صحابہ یقیناً ایسے ہوں گے جو جماعت پڑھتے ہیں، جماعت پڑھتے ہیں، سمجھ میں ہوں گے ایسے بہت، ہے نا؟ اور سارا عالم اسلام، ساری فقہ متفق اس بات پر کہ اگر جماعت ہو رہی ہو، قائم ہو، پیش نماز پیشمان نماز پڑھا رہا ہو، جماعت قائم ہو چکی ہو اور درمیان میں تم پہنچ گئے اور تمہیں جماعت پڑھنی ہے، اب تمہیں جماعت پڑھنی ہے نا؟ تو کہاں سے جوڑو گے؟ سجدے میں جوڑو گے؟ نہیں. اچھا جب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے گا اس وقت جوڑو گے؟ نہیں. تو نماز کیسے جوڑے گی؟ کہاں سے جوڑے گی؟ رکوع سے. تو نماز کہاں سے جوڑتی ہے؟ رکوع سے. اچھا کیسے جوڑتی ہے؟ دیکھو میں کہہ چکا ہوں کہ میں مشکل باتیں کرنے کا عادی ہوتا جا رہا ہوں اور تم مشکل باتیں سننے کے عادی بنتے جا رہے ہو. نہیں بنے ہو تو بنتے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ بھائی رکوع سے جڑتی ہے نماز، جماعت کی نماز، ہے نا؟ اچھا تو کیسے جڑتی ہے؟ جماعت تو قائم ہے، امام جماعت پیش نماز نماز پڑھا رہا ہے، اب درمیان میں مسلمان آ گیا، اس کو جماعت پڑھنی ہے، اور وہ وہیں سے آواز لگائے گا ان اللہ مع الصابرین. دیکھا ہوگا نا، سنا ہوگا یا نہیں؟ ہے نا؟ کوئی کہتا ہے یا اللہ، ہے نا؟ تو یہ پیش نماز کو سناتا ہے تاکہ وہ رکوع میں رکا رہے اور کہتا رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تاکہ اتنی دیر میں وہ جو تاخیر سے آگے وضو وغیرہ کر کے جماعت کو جوائن کر دیں. بھائی ایسا ہی ہے نا؟
یہ نمازی افراد بیٹھے گا نہیں؟ جماعت میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ رکوع سے چھوڑتے ہو ہے نا، اور جیسے تو مسجد میں داخل ہوئے تو تم زور سے کہتے ہو ان اللہ مع الصابرین، تاکہ وہ پیش جماعت سن لے کہ کوئی مسلمان جماعت جوائن کرنے والا ہے، وہ رکا رہا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم ہے کوئی کہتا ہے اللہ اکبر، ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آ گیا ہوں، تھوڑا سا رک جاؤ، جلدی سے میں رکوع کر کے آ رہا ہوں، ہے نا۔ تو وہ جو بغض علی رکھتا ہے اس ملا کی خدمت میں جملہ حجہ کر رہا ہوں کہ تم نے علی کے رکوع پہ اعتراض کیا تھا، اللہ نے سزا دی کہ قیامت تک رکوع میں باتیں سنتے رہو۔ تو بات آ گئی نا، اب اعتراض سنو، ہے نا۔ آیت ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ورسولہ، اور تمہارا ولی رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور تمہارے ولی وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، تمہارے ولی وہ ایک نہیں، کہنے لگے جمع کا صیغہ ہے، والذین آمنوا بھائی جو ایمان لاتے ہیں، لاتا ہے نہیں لاتے ہیں، ہے نا۔ الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتا ہے نہیں کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ ویؤتون الزکاۃ یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، زکات دیتا ہے نہیں دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ کہنے لگے بھائی عجیب لوگ ہو، عجیب لوگ ہو، آیت میں جمع کے صیغے ہیں، آیت میں جمع کے صیغے ہیں اور علی کا ایک، تو یہ علی کے لیے بتا دے نہیں بھائی، آیت میں تو جمع کا صیغہ ہے نا، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں، سب جمع کا صیغہ ہے، اور علی تو ایک اکیلا پائے، تو یہ آیت علی کے لیے تو ہے نہیں، اس لیے جمع کا صیغہ ہے۔ سننا تو کہنے لگا آیت میں جمع کا صیغہ ہے اور علی اکیلا تھا، تو یہ علی کے لیے تو ہے نہیں آیت، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، کچھ پتا نہیں کہ سب کے لیے ہو سکتا ہے، سب کو دے دے وہ بھی ٹھیک ہے، اور چونکہ جمع کا صیغہ ہے اس لیے آیت علی کے لیے نہیں ہے۔ اب روک رہا ہوں یہاں پر، ہاتھ جوڑ کر ان کی خدمت میں آیت ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے، میں نے نہیں، تو کتنے خداؤں نے مل کے پیدا کیا؟ ہے نا سوال؟ اچھا ذرا سوال کے بعد پڑھ جاؤ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا، ہم نے، میں نے نہیں، تو کتنے خداؤں نے مل کے احسن تقویم بنایا؟ ہے نا سوال؟ اب گھبرایا تو ہم نے تیسری آیت پیش کر دی، تیسری آیت وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ كَلِمَةٌ مِّنْهُ اسْمُهُ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، ہے نا، فرشتوں نے مریم سے کہا، اور تو چڑھنا ملک، پیچھے والے بار والے توجہ کیجیے گا، ملک ایک فرشتہ، ملائکہ اس کی جمع، ہے نا،
تو فرشتوں نے مریم سے کہا، فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ تمہارے بدن سے پاک و پاکیزہ بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو فرشتوں نے مریم سے کہا، فرشتے نے لائے، فرشتوں نے۔ میں نے پوچھا کتنے تھے؟ کہا کہ ایک تھا۔ میں نے کہا نام تھا جبریل۔ بہت تو گیا۔ فرشتوں نے مریم سے کہا، فرشتے نے نہیں، فرشتوں نے۔ تو مولوی نے پوچھا بھائی کتنے تھے کہنے والے؟ کہا کہ وہ تو ایک تھا۔ سب نے کہا ایک تھا۔ میں نے کہا کہنے لگا جبریل۔ میں نے کہا پھر یہ جمع کا صیغہ، پھر ملائکہ تو یہ جمع کا صیغہ۔ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ جبریل سید الملائکہ ہے، جبریل سید الملائکہ ہے، ملائکہ کا سردار، اس لیے احترام نے جمع کا صیغہ رکھ دیا۔ تو سید الملائکہ کا احترام سمجھ میں آ گیا، سید الاولیاء آ کر برابر نہیں آیا۔ جب ہم نے پوچھا کہ یہ جمع کا صیغہ کیوں، اسے کہ آیا تو حضرت جبریل تھا۔ کہنے کہ سنو کیونکہ سید الملائکہ ہے، ملائکہ کا سردار، تو اس کے پروٹوکول کے لیے سردار ہے، تو یہ سردار کا پروٹوکول ہے کہ جمع کا صیغہ رکھ دیا ہے نا۔ تو سید الملائکہ کا پروٹوکول سمجھ میں آتا ہے، اور جو استاد جبریل ہو، جس نے جبریل کو جبریل نام دیا ہو، وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ وہ سید الملائکہ یہ سید الاولیاء ہے، اب مان لیا، اب مان لیا کہ ٹھیک ہے، اس سے مراد تمہارے علی ہے۔ تو سب کے بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا۔ کہنے کا مان لیا کہ یہ جو آخری ولایت ہے نا، اس سے مراد نہیں ہے، ٹھیک، لیکن باز نہیں آیا۔ کہنے کا ٹھیک ہے، آیت نے کہا اللہ مولا، محمد مولا اور علی مولا۔ کہنے لگا کہ یہاں پہ مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں، یہاں مولا کے معنی، یہاں مولا کے معنی فرشتوں کی بات کر رہا تھا۔ سمجھنے والے سمجھنے، روح تو قبض کرنے نہیں آئے، ٹائم کی طرف متوجہ کرنے آئے، ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہاں جو مولا استعمال ہوا انما ولیکم اللہ، تو یہاں مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا پھر مولا کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگے مولا کے معنی ہے دوست، تو تمہارا دوست اللہ، تمہارا دوست محمد اور تمہارا دوست علی ہے۔ تو ولی کے معنی دوست، حاکم کے نہیں، دوست کے۔ اب ہاتھ جوڑ کے میں حجہ کر رہا ہوں جملہ سب کو، ہاتھ جوڑ کے جاؤ دیکھو بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں نا، اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا علماء نے بڑے بڑے کہ لڑکی کے نکاح میں لڑکی کی طرف سے اذن ولی درکار ہوتا ہے۔ بھائی مولوی کہہ رہا ہے ولی کے معنی ہے دوست، ولی کے معنی دوست۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لڑکی اور لڑکے کا عقد ہوتا ہے تو لڑکی کی طرف سے اذن ولی شرط لگائی ہے
کہ لڑکی کے ولی کی اجازت ضروری ہے. تو اگر جہاں پر تم نے تم نے ولی کے ہمارے دوست کر لی ہے نا, تو یوٹیوب, واٹس ایپ, انسٹاگرام ہے نا, the rest of the other internet applications, ان سب نے تو معاشرے کو برباد کیا ہے. تم لوگ مل کے اور برباد کر دو گے. بس دیکھو بہت طویل ہوئی اور ایک ہے ایسے تم لوگ ایک کام کی بات تھی. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, بس رکنا نہیں ہے, اور تو دبا دو گے. اس سے زیادہ میں آگے پڑھ نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو مانو کہ ولی کے معنی ہاتھ دیکھیے ہے نا. تو تمہارا ولی اللہ, تمہارا ولی محمد, تمہارا ولی علی. ٹھیک ہے نا بھائی, ایسے کیا نا. آیت نے کیا کہا, انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے. تو اعلان کرو اس کی ولایت کا. کہو لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ ورسولہ, تمہارا ولی رسول. کرو زبان سے اعلان ولایت کا محمد رسول اللہ. اور تمہارا ولی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو کرو ولایت کا اعلان, علی ولی اللہ ومسیح رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل, ہے نا. اب بھی باز نہیں آیا, کہنے لگے لا الہ الا اللہ کی طرح سے مختصر, محمد رسول اللہ چھوٹا سا. اور جب علی کی بات آئی تو علی ولی اللہ و مسیح رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل پوری ٹرین چلا دی. پوری ٹرین چلائی اور چھوٹی موٹی نہیں چلائی. تیزی کے ساتھ گئی ہے نا. تو یہیں پر رک جاؤ, یہیں پر رک جاؤ بھائی. جملوں کو آیت سے ملا لو. بھائی تم نہیں کہہ رہے کہ والی کی بات آئی تو تم نے ٹرین چلا دی ہے نا. تو جملوں کو آیت سے ملا لو. آیت میں انما ولیکم اللہ, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. آیت دیکھو ورسولہ, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. پھر آیت دیکھا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, ہم نے کہا علی ولی اللہ ومسیح رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل. اب ہم سے شکایت مت کرو, اللہ سے کہو کہ جب علی کی بات آتی ہے تو ٹرین کیوں چلاتا ہے. گفتگو اس مرحلے پر رکنے والی ہے. اور اب میں اپنے بزرگ کو, ان کو بھی میں بہت دیکھ رہا ہوں, اس طرح کے باعث کے بزرگ, ایک خاص طور پہ جملہ حجا کرنا چاہتا ہوں. جمع کے صیغے اللہ نے آیت میں اسی لیے رکھے کہ اب جہاں تک نسل فاطمہ میں امامت جائے ولایت ساتھ میں جائے. کربلا ولایت کا اعلان ہے. بس آ گئی بات. حسین کے گھر بچہ پیدا ہوا, نام رکھا علی اصغر. علی کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اب علی کے پوتے کا شبیہ جھولا برآمد ہوا. نام رکھا علی اصغر. اور مکتب کی کتابوں میں جا کے دیکھنا کہ اصغر کو لیا شہزادی زینب کے گود میں یہ کہہ کے لیا کہ اس کی پرورش کی ذمہ داری تمہاری ہے. یعنی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اور محمد کو پالا ہے زینب نے, علی اصغر کو پالا ہے زینب نے, علی اکبر کو پالا ہے زینب نے, عباس کو پالا ہے زینب نے. تو پوری کربلا زینب نے پال کے دی ہے حسین کو. واپس کر 28 سے وہ قافلہ روانہ ہوا, چل قدم چلا, چل قدم. اب بال گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے
کہا مولا اگر مصلحت ہو تو 2 دقیقوں کے جرم چاہیے. کہا کہ بھیا عباس ابھی تو سفر کا آغاز ہوا ہے. عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا, پیچھے مڑ کے دیکھا. حسین نے عباس کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور اب جو نگاہ پڑی تو دیکھا کہ بیمار بیٹی فاطمہ زہرا دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف آ رہے ہوئے. وہ بیٹی جو صورت میں فاطمہ زہرا سے مشابہ تھی قریب آئی, آپ کو سلام کیا. کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ آپ سے کہوں کہ مجھے بھی ساتھ دے کے جائیں. بابا میں تو فقط اس لیے آئی ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے بھیا علی اصغر کو اور پیار کر لوں, ایک مرتبہ علی اصغر کو اور دیکھ لوں. اصغر فاطمہ زہرا کی ہوش میں آیا. جب بہت دیر گزر گئی تو ام اباب آگے بڑھی, چاہا کہ اصغر کو گود میں لے. بچہ بہن سے لپٹا رہا. ایک بی بی آگے بڑھی, چاہا اصغر کو گود میں لے. بچہ بہن سے لپٹا رہا. شہزادی زینب آگے بڑھی, چاہا کہ اصغر ان کی گود میں آ جائے, لیکن بچہ فاطمہ زہرا سے بہن سے لپٹا رہا. ایک مرتبہ مقتل لکھتا ہے کہ حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کان میں کچھ کہا, بس بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. زینب نے حیرانی کے عالم میں پوچھا کہ بھیا آپ نے اصغر سے کیا کہا؟ کہا بہن بس اتنا کہا کہ علی اصغر کیا تیر کھانے کربلا نہیں چلے گا؟ اللہ ہماری آوازیں بلند ہو گئی. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مختار تخت حکومت پر آئے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ قاتلوں کو گرفتار کرواتے, اقرار جرم کرواتے, انہیں سزا دیتی. کوفہ میں ایک شخص مدینے کا بیٹھا تھا. مختار کے دربار میں کسی کو گرفتار کر کے لایا گیا. مختار نے پوچھا کہ تو نے میدان کربلا میں کیا کیا؟ کہا کہ امیر نہ پوچھ تو اچھا ہے. کہا کہ کیا حسین کے خلاف نعرے لگا رہا تھا؟ کہا کہ نہیں امیر میں نے نعرے نہیں لگائے. کیا حسین کے خلاف جنگ کی؟ کہا کہ نہیں میں نے جنگ بھی نہیں کی. کہا پھر کیا کیا؟ کہا کہ امیر بس کیا بتاؤں, جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگی اور مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا تو میرا ہاتھ شہزادی زینب کی چادر کو چھو گیا. مختار نے چیخ ماری اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو گیا کہ کہاں وہ پاک چادر, کہاں یہ نجسات. وہ راوی جو دربار میں بیٹھا تھا وہ مدینے آیا. سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا, سجاد کو سلام کیا, بیٹھ گیا. پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا فرزند رسول کوفے سے آ رہا ہوں. کوفے سے. کہا کہ مختار آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ فرزند رسول قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں, اقرار جرم کر لیتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ سجاد نے سر کو بلند کیا اور رو کر کہنے لگے کہ کیا علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ تو کوئی ایمان کا یہ جملہ آسان نہیں ہے. یہ میرا چوتھا ایمان کیا رہا ہے, امامت کا جملہ ہے کہ کیا علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ راوی نے ہاتھوں کو جوڑا. کہا فرزند رسول آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اکبر کا قاتل پکڑا گیا, اور محمد کے قاتل پکڑے گئے, قاسم کا قاتل پکڑا گیا, عباس کا قاتل پکڑا گیا؟ نہیں پوچھا. پوچھ رہے ہیں کہ علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا. تو کہنے لگے ہاں, اس بات کو یاد رکھو کہ اس تیر نے فقط اصغر کا گلا نہیں چھیدا تھا, ہم آل محمد کے دلوں کو چھید دیا. وہ راوی پلٹا, واپس کوفے آیا. اتفاق سے دربار میں تھا کہ حرملہ کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا. جیسے ہی اس راوی کی جو سجاد سے مل کے آیا تھا نگاہ پڑی حرملہ پر, بے اختیار اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر.
मुख्तार मुड़े उस नबी की तरफ और कहने लगे वाकई अल्लाह बड़ा है, लेकिन ये कौन सा मकान था अल्लाह अकबर का तकबीर का? कहा कि मैं मदीने में था, सैयद सज्जाद पूछ रहे थे कि असगर का कातिल पकड़ा गया या नहीं, और मेरे सामने हो बुला है एक मतलब मुख्तार ने कहा कि हुरबला को करीब आया, पूछा हुरबला से कि तुमने करबला में क्या किया? कहा कि अमीर मुझसे ना पूछ तो अच्छा है। कहा कि नहीं बतला कि तुमने करबला में क्या किया? कहा कि अमीर मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कहा कि नहीं तुझे बतलाना पड़ेगा कि तूने करबला में किया क्या? कहा कि अमीर मैंने करबला में कुल 3 तीर चलाए, कुल 3। कहा कि बतला वो 3 तीर तूने कैसे चलाए? कहा कि पहला तीर मैंने उस वक्त चलाया जब हसन का छोटा बेटा हुसैन की आगोश में था और तलवार वहां तक पहुंच नहीं सकती थी, मैंने तीर छोड़ा, बच्चे के सीने पे लगा, वो हुसैन के हाथ में वो खड़े हो गया। कहा कि दूसरा तीर? कहा कि अमीर ना पूछ के कैसे चलाए? कहा नहीं तुझे बतलाना होगा। कहा कि अमीर मैंने दूसरा तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन जख्मों से चूर होकर अपने जुल्फना पे झूम रहे थे, तो मैंने तीर छोड़ा जो हुसैन के सीने पे लगा, उसके सदमे से हुसैन जमीन पर आए। ज़ियारत को रोकिएगा, मुझे थोड़ा सा और आगे जाना है, इस रवायत के बाद थोड़ा सा और आगे जाना है। कहा कि तीसरा तीर कैसे चलाया? अब हुरमला कांपने लगा, हुरमला कांपने लगा। कहा कि अमीर मुझे माफ कर दे। कहा कि नहीं तुझे बताना पड़ेगा कि तीसरा तीर कैसे चलाया? कहा अमीर क्या बताऊं, हुसैन अपने 6 माह के बच्चे को मैदान में लाए और हाथों में बुलंद किया और मैंने तीर छोड़ा, बच्चा हुसैन के हाथों में मुनकलिब हो गया। हो गए ना? तो तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, लेकिन मुझे 3-4 दकीकों की इजाजत दो ताकि मैं जरा सा आगे बढ़ जाऊं। तुम्हें याद है कि मेरा मौला जब सब शहीद हो गए, सब है, तो मेरा मौला मैदान में आया और इस्तिगासा बुलंद किया, हल में नाज़िर यंसुरुना, है कोई हमारी मदद करने वाला? है कोई हमारे रसूल की हिफाजत करने वाला? जैसे ही हुसैन ने ये इस्तिगासा बुलंद किया, मर्दन लिखता है कि अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। 6 माह का बच्चा, उसने अपने आप को झूले से गिरा दिया। हुसैन आए रबाब के खैमे के पास और पूछा रबाब क्या बात है? कहा कि मौला जैसे ही आपने इस्तिगासा बुलंद किया, शशरमाही ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। कहा कि लाओ रबाब लाओ, असगर को मुझे दो, शायद मैं इसे पानी पिला के लाऊं। असगर को मुझे दो, शायद मैं इसे पानी पिला के ला सकूं। असगर हुसैन के गोद में आया, हुसैन ने असगर को अपनी आगोश में दिया और लेके चले मैदान की तरफ। वो बच्ची जो हुसैन के सीने पर सोने की आदि थी, वो उसी मकान पे खड़े हुए देख रही थी कि बाबा असगर को पानी पिलाने में जा रहा है। वो बच्ची भी तो प्यासी थी ना, तो वो देख रही थी कि बाबा असगर को पानी पिलाने के लिए ले जा रहा है। हुसैन असगर को लेकर आए मैदान में और आवाज दी कि ऐ फौज अशकिया, इसकी माँ का दूध खुश हो चुका है, इसे 3 दिन से गिलाने मिली, फकत 2 घूंट पानी का मुतालबा है। कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। वो कहा कि कहने लगे फौज अशकिया से कि अगर तुम्हें शुबा हो कि बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, तुम्हें बच्चे को जल्दी रेत पर बिठा देता हो, तुम आके इसे पानी पिला दो। हुसैन ने 6 माह के अली असगर को करबला की धरती रेत पर लेटा दिया। उसके बावजूद भी कहीं से पानी नहीं आया। जब पानी नहीं आया तो आगे बढ़े, असगर को गोद में लिया और कहा बेटा असगर, इन्हें तेरी प्यास का यकीन नहीं है, अब जरा अपनी
دیکھو دیکھو حسین نے کہا کہ اصغر اپنی پیاس کا اعلان کر دے. بچے نے ننھی زبان سوکھی زبان باہر نکالی. یہ وہ وقت تھا جب فوج جمیل کا لشکر آواز کے ساتھ رو رہا تھا. اس وقت میرے سامنے کہا کہ تیر چلا اور وہ تیر شہسوبا تھا جو اصغر کی طرف چلایا گیا. جانتے ہو یہ تیر شہسوبا کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 لوگوں والا